ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ناظم ہے اسے اپنے علم کے کوانٹم کے اعتبار سے یا علمی اعتبار سے اپنے تمام اساتذہ سے فوق ہونا چاہیے. پہلے جو مدرسے ہوتے تھے وہاں سے سائنسدان نکل رہے ہیں، تو وہاں سے فلکیات کے ماہر نکل رہے ہیں، تو وہ آج کے مدرسے کو لے کر یہ اعتراض کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کی کیا کمنٹ؟ میں کسی زمانے میں علماء کی سیاست کا بڑا پرزور حامی تھا. اچھا. 14 اکتوبر 2008 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہر لاہور کی ایک عظیم دینی درس گاہ جامعہ نعیمیہ میں ہم موجود ہیں. لائبریری کا منظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے وقت کا، اور آپ نے جامعہ میں اسپیس دیا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے آپ کو آف دی کیمرہ بھی بتایا کہ ہم ایک کیمپین لے کر چل رہے ہیں، لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ، اور اس کیمپین کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو یہ اویئرنیس دیں کہ ویلیو کنٹینٹ کو پروموٹ کیا جائے، ویلیو کنٹینٹ ہی بنایا جائے اور ویلیو کنٹینٹ ہی شیئر کیا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سا بیہودہ اور عجیب و غریب کنٹینٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری اس کیمپین کے بارے میں اور یہ سوشل میڈیا اور یہ ویلیو کنٹینٹ، بیہودہ کنٹینٹ، اس پر آپ کامنٹس کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا اہم آپ نے انتخاب کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ویلیو کنٹینٹ کو ایڈ کرنے کا. ہم سوشل میڈیا کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں ان کر چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اور کسی بھی محفل، کسی بھی تقریب، ایون اگر کوئی آدمی تنہائی میں بھی بیٹھا ہے تو وہ اپنے وقت گزاری کے لیے فٹ سے اپنے موبائل کو جیب سے نکالے گا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے وقت کو گزارنا شروع کر دے گا. بالکل. ماضی قریب میں وقت گزارنے کے لیے ہم کھیلوں میں حصہ لیا کرتے تھے، سوشل گیدرنگ ہوا کرتی تھی. ایگزیکٹلی. دوست اور یار بہت زیادہ ہوتے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، لائبریریوں کا رخ کیا جاتا تھا، کتاب کے ساتھ دوستی قائم کی جاتی تھی. لیکن سوشل میڈیا کے اس سیلاب نے ان تمام امور کو ماضی کا قصہ بنا کے رکھ دیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہر وہ چیز دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے جو عمومی طور پر اسے گناہ کی طرف لے کر جانے والی ہے. سوشل میڈیا ایسے ہزاروں لاکھوں سائٹس کے ساتھ بھری ہوئی ہے، شارٹ ریلز کے ساتھ موجود ہے، اور مختلف کلپس اس کے اوپر اویلیبل ہیں جو کہ انسان کے ایون تنہائی کے لمحات کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں. بالکل. تو ایسے میں یہ بات سوچنا اور اس کے اوپر عمل کرنا کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایسا ویلیو کنٹینٹ ایڈ کریں جس سے یوتھ کی اخلاقیات بہتر ہوں اور نوجوان نسل یہ سوچے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھے کہ ہمیں اس سوشل میڈیا کو کس طرح پوزیٹیویٹی کے لیے استعمال کرنا ہے. ہم نے اس سوشل میڈیا کو اپنے وقت کا ضیاع کا باعث نہیں بنانا، بلکہ ہم نے لوگوں کے لیے فلاح اور بہبود اور ان کے نفسیاتی اور سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کارآمد اشیاء اور ریلز اور سائٹس کو ہم نے فراہم کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور آج اس وقت میں اگر کوئی اس طرف قدم اٹھاتا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑا جہاد کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ رویت ہلال کمیٹی کے بھی ممبر ہیں آپ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، پنجاب قرآن بورڈ کے آپ جو ہے وہ رکن ہیں. اچھا، پھر جامعہ میں محتمم کی بھی ذمہ داری ہے،
اور میں نے جو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ ماشاءاللہ جو تدریس کا جو سلسلہ ہے آپ کا وہ ایک ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے, اس میں گیپ نہیں آپ آنے دیتے. تو چونکہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے کہ اسکولنگ کا پلیٹ فارم ہے نا, تو ٹیچرز بھی ہیں سننے والے, تو اس لیے یہ سوال میرے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ اس کو مینج کرتے ہیں, اور مطلب تدریس سے اتنا لگاؤ آپ کو کیوں ہے, اور اتنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ لے کر کس طرح چل رہے ہیں کامیابی کے ساتھ؟ دیکھیے, تدریس کے حوالے سے بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے والد گرامی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ناظم ہے اسے اپنے علم کے کوانٹم کے اعتبار سے یا علمی اعتبار سے اپنے تمام اساتذہ سے فوق ہونا چاہیے, فوقیت ہونی چاہیے اس کی, اور وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹر نہ ہو, ایک گڈ ٹیچر بھی ہو. اوکے. تو یہ چیز ذہن کے خانے کے اندر ایسی پیوست ہو کے رہ گئی کہ میں کم و بیش 1993-94 سے ٹیچنگ کر رہا ہوں. آلموسٹ اب مجھے ٹیچنگ کرتے ہوئے کوئی 40 سال ہونے والے ہیں, اور اس میں سے 15 سال وہ ہیں جو کہ والد صاحب کی شہادت کے بعد کے ہیں. تو اس میں بھی میری آلموسٹ روزانہ 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے کی ٹیچنگ چل رہی ہے, سوائے اس کے کہ اگر مجھے لاہور سے باہر کہیں جانا ہو تو اس دن میری رخصت ہو جاتی ہے. ادروائز میری ٹیچنگ مسلسل ہے, اور ٹیچنگ میں بھی میں حدیث پڑھاتا ہوں, فقہ پڑھاتا ہوں, اور کنٹمپریری ایشو آف اسلامک اکنامکس ہیں وہ پڑھاتا ہوں, ریسرچ میتھڈالوجی پڑھاتا ہوں. تو جدید موضوعات کی میں ٹیچنگ اپنے دائرے کے اندر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب اس کو پھر مینیج کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ نے ظاہر سی بات ہے کونسل کی میٹنگ ہے تو وہاں کے لیے بھی آپ نے ایک الگ تیاری کرنی ہے, رویت ہلال کمیٹی کا معاملہ وہاں جانا ہے, قرآن بورڈ کی میٹنگز ہیں, تو ان سب کو ایک مینیج آپ کیسے جو ہے نا وہ کرتے ہیں؟ یہ پیریوڈکس ہوتی ہیں میٹنگز, روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہیں. کونسل کی میٹنگ ہر 3 ماہ میں ایک دفعہ ہے. اوکے. قرآن بورڈ کی میٹنگ یا متحدہ علماء بورڈ کی چیئرمین شپ یا دیگر میٹنگز بھی روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے, ہفتے میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ, تو وہ آسانی کے ساتھ پھر مینیج ہو جاتی ہیں. جس میٹنگ کی باری ہوتی ہے اس کی تیاری کے لیے 2-3 دن مل جاتے ہیں, اس کے اندر ہم اس کی تیاری کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر ہماری ان پٹ کیا ہونی ہے. تو بس یو ہیو ٹو ارینج یور ٹائم ٹیبل. آپ ٹائم ٹیبل کو مینیج کیجئے, اپنے اوقات کار کا آپ بہترین طریقے سے استعمال کرنے کو سوچیے. آتے جاتے وقت جو ٹائم آپ کا گاڑی میں گزر رہا ہے اسے آپ بہتر استعمال کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو بسا اوقات گاڑی کے اندر مل جاتا ہے ٹریولنگ کرتے ہوئے, جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتی ہیں. تو پھر آپ کو تھوڑا ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ ایک اچھے مینیجر ہیں تو ٹائم مینیج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. پھر آپ تمام چیزیں آسانی کے ساتھ مینیج کر لیتے ہیں. اگرچہ مشکل ہے, میں یہ کہوں گا کہ ایک آسان کام نہیں ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے شعبہ حفظ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, سالانہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, تو میں اس وقت ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, اور ملاقات کرنے والے بھی آ رہے تھے, ملاقات بھی ہو رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ میرا دھیان ادھر بھی تھا کہ ٹیسٹ کس طریقے سے لیا جا رہا ہے. اور اس کی مین وجہ, بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کے لیول کو کسی جگہ کے اوپر مینٹین کر سکیں. بالکل, یہ ڈاکٹر صاحب ایک میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے. اور میں اگلا سوال آپ سے یہی کرنے والا تھا کہ ہم جامعہ نعیمیہ کا جب نام سنتے ہیں تو دیگر مدارس کے مقابلے میں یہ ہمیں ممتاز نظر آتا ہے. ماشاءاللہ ایفیلیشن بھی ہے پنجاب بورڈ سے. اور تو ڈاکٹر صاحب اس ادارے کو لے کر آپ کا کیا ویژن ہے, کیا مائنڈ ہے, اس کو ذرا بتائیں. دیکھیے, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایسے علماء تیار ہوں جو صرف علوم دینیہ ہی کے عالم نہ ہو, بلکہ جدید علوم بھی ان کی دسترس میں ہو, اور جدید اور قدیم کے کمبینیشن کے طور پہ معاشرے کے سامنے آئیں. اور پھر انہیں اس بات کا غم نہ ہو کہ ہم نے علوم دینیہ حاصل کر لیا اور ہم معاشرے میں کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ کے اس امتزاج کے ساتھ جب وہ معاشرے میں نکلتے ہیں تو وہ سخت جان ہوتے ہیں, کمیٹڈ ہوتے ہیں, اور اخلاص کے ساتھ جس جگہ پر بھی انہیں اپنے کام کرنے کی ایکٹیویٹی میسر آئے وہاں پہ اچھے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس طریقے سے اپنے ان معاملات کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اوور آل مدارس کے نصاب پہ یا نظام پہ بات کریں
تو ایک تنقید جو بہت زیادہ سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ مدارس میں جو علوم آپ پڑھاتے ہیں تو آپ دیگر علوم کو بھی ایڈ کریں، جیسا آپ نے علوم جدیدہ کی جو ہے وہ بات کی، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سامنے سے ظاہر سی بات ہے ایک رپلائی یہ بھی آتا ہے کہ بھائی مدارس جو ہیں وہ فقہ پڑھائیں گے، مدارس حدیث پڑھائیں گے، مدارس تفسیر پڑھائیں گے، مدارس نے انجینئر بنانے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا، مدارس ڈاکٹرز تو پروڈیوس نہیں کریں گے۔ جس طرح MBBS کے ڈپارٹمنٹ میں، انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی قرآن و حدیث کا عالم نہیں نکلتا، ویسے مدرسے سے تو یہ نہیں نکلے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اعتراض ہے لوگوں کا کہ بھائی پہلے جو مدرسے ہوتے تھے وہاں سے سائنسدان نکل رہے ہیں، تو وہاں سے فلکیات کے ماہر نکل رہے ہیں، تو وہ آج کے مدرسے کو لے کر یہ اعتراض کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کی کیا کمنٹ؟ دیکھیے 2-3 چیزیں سے بڑی اہم ہیں۔ ابن خلدون نے اس بات کو بیان کیا مقدمے کے اندر، جس شعبے کے اندر تنخواہیں زیادہ ہوں گی لوگ اس شعبے کا رخ کریں گے، یہ ایک نیچرل ہے، بالکل ایسا ہے۔ آپ کو جس فیلڈ میں زیادہ پیسے ملیں گے لوگ اس فیلڈ میں زیادہ آئیں گے۔ اب دینی علوم کا معاشرے کے اندر لوگوں کی ایکسیپٹنس کتنی ہے اور دینی علوم کا بہرہ مند معاشرے کے اندر کیا پرفارم کر سکتا ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ امام مسجد کی تنخواہ 50,000 مہینے سے اوپر کر دیجئے اور مؤذن کی 30,000 سے اوپر کر دیجئے اور خطیب کی کوئی لاکھ تک کر دیجئے، تو یہ جو لوگ ادھر ادھر مختلف فیلڈز میں چاہتے ہیں یہی دینی علوم سیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے امام ابو یوسف نے ایک بات کی تھی کہ جسے اپنے علاقے کے بازار کے چلن کا علم نہیں ہے وہ دین کا علم اور خاص طور پہ افتاء کے حوالے سے تو بات ہی نہ کرے نا، مطلب وہ فقہ کے حوالے سے بات نہ کرے جب تک چال چلن نہیں پتہ اسے معاشرے کے بارے میں۔ تو یہ جتنے دیگر علوم ہیں، ایک تو یہ ہمیں معاشرے کی آگاہی دیتے ہیں، معاشرے کے بارے میں ہمیں نئے امور کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام نئے فلسفہ جو کسی زمانے میں ہمارے علماء نے یونانی فلسفہ کہہ کر اس کا مقابلہ کیا، آج نئے فلسفے جو ہیومنزم کے نام پہ، ایتھیزم کے نام پہ اور جینڈر سٹڈیز میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر وہ خواتین کی بالادستی کے حوالے سے آنے والے نظریات ہیں، فیمنزم کے حوالے سے، اب تو ٹرانسجینڈرزم آ گیا ہے۔ اب ان تمام کے لیے آپ کو نہ صرف انہیں پڑھنا پڑے گا، انہیں پڑھنے کے بعد ان کے حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے ترجیحات مقرر کرنی پڑیں گی، اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ آپ کس طریقے سے اپنے نوجوان نسل کو ان باطل نظریات کے مقابلے پہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو پھر لامحالہ طور پہ آپ کو سوشیالوجی پڑھنی پڑے گی، آپ کو سوشل سائنسز کی طرف آنا پڑے گا، اور جب تک آپ اس کو نہیں جانیں گے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ من حیث المجموع ابراہیمک ریلیجن کے جتنے بھی چہرے ہیں، یعنی آپ جوڈائزم کو لے لیجئے، کرسچینٹی کو لے لیجئے، اور اس کے بعد میں آپ اسلام کو لے لیجئے، ان تینوں الہامی مذاہب کو آج جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ایتھیزم کے ساتھ ہے، اور جس کا مقابلے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جدید علوم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے مدارس کو لے کر بات کی نا ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ سے ایک اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کرنا چاہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی حکومتی سطح پہ انوالومنٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اوور آل جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی ہم یہ سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ جب انگریز آیا تو اس نے دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا، اور آج تک وہ تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، حالانکہ کہیں نہ کہیں کوششیں جاری ہیں، جیسے آپ کا ادارہ ہے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، ہم ایک اسلامک اسکول چلا رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیے، حالات اور جدید معاملات کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہر اس نئی چیز کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کریں اور سوچیں کہ جس کے نتیجے میں ہم معاشرے میں بہتر پرفارم کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، آپ ایجوکیشن کا معنی اگر سمجھنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، ایک طرف یہ علم کی فراہمی کا ذریعہ ہے اور علم کی بہرہ مندی کا نام ہے،
بچوں کو سکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اب تعلیم یا علم ہی کافی نہیں ہے، ہمیں تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور تربیت کی بڑی شدید اور اشد ضرورت ہے، یقیناً. اور ہمیں تربیت کے حوالے سے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور تربیت کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوگا. اگر بچوں کو ہم تیار نہیں کریں گے، وہ صاحبان علم تو ہو جائیں گے لیکن صاحبان اخلاق نہیں ہوں گے، اور صاحبان اخلاق نہیں ہوں گے تو معاشرہ دیگر گوں ہوگا، اور معاشرہ گراوٹ کا، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوگا، جسے تو ہم قطعی طور پہ ایک اسلامی معاشرے میں شاید قبول نہ کر پائیں. لیکن ہم معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کو بہت تیزی سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یعنی میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم جس طرح بھی چل رہا ہے وہ بھلے چلے، لیکن تربیت کا عنصر وہاں لازمی شامل ہو جائے، اور اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہتری آئیں گی. لوگ روایات سے اور ہماری اقدار جو ہیں وہ اس سے جڑے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اگلا سوال ہے کہ آپ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی علماء حضرات ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ ڈومین میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ علماء ہمیں الگ ڈومین میں نظر آتے ہیں. تو ایک کے نا ہمارے یہاں لفظ کہا جاتا ہے بھائی معتدل عالم، اعتدال پسند. تو یہ معتدل عالم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے آپ کی نظر میں، یا اوور آل؟ دیکھیے، معتدل کا لفظ جو ہے یہ شدت پسند کے مقابلے پر ہے، ٹھیک ہے، ایکسٹریمزم کے مقابلے پر ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعلیٰ من اقتصدا، تنگ دست نہیں ہوا وہ شخص جس نے اقتصاد کیا. اقتصاد کا مطلب کیا؟ میانہ روی اختیار کی. اب اگرچہ یہ حدیث مبارکہ خرچ کے ساتھ، ایکسپینس کے ساتھ ریلیٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہی اقتصاد کی پالیسی یا اعتدال کی پالیسی ہمیں اپنی زندگی کے ہر میدان میں رکھنی چاہیے. معتدل ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے فنڈامنٹل کو چھوڑ دیں. آپ کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ آپ کے برقرار رہیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج برقرار رہے گی، دیگر ضروریات دین برقرار رہیں گی، لیکن ان کو پھیلانے کے لیے اور ان سے نبرد آزما ہونے والے عناصر کے ساتھ جب آپ کا انٹریکشن ہوگا تو وہ اعتدال کے راستے کے اوپر ہوگا، وہ شدت پسندی کے راستے کے اوپر نہیں ہوگا. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ، ہر کام کو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. وہ آپ سختی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اعتدال اور نرمی کی بنیاد بھی کر سکتے ہیں. تو جو کام آپ اعتدال کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو سختی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اعتدال پسندی کسی شخص کے ہومیوپیتھک رویے کا نام ہے. یہ اعتدال پسندی اس کے وے آف لائف، زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام ہے، اور یہی چیز ہم نے اپنے دادا جان علیہ رحمہ میں دیکھی، اپنے والد گرامی میں دیکھی. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ انہی کے جو بتایا ہوا طریقہ ہے، جو ہمارے سامنے رہا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اعتدال پسندی قطعاً یہ نہیں سکھاتی کہ آپ اپنے نظریات کو پھیلائیں نہیں. آپ اپنے نظریات کو پھیلاتے ہیں، آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اختلاف رائے کو مخالفت میں تبدیل نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اعتدال کا معنی یہی ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھیں گے، اس کا بیان بھی کریں گے، لیکن اس اختلاف رائے کی بنیاد پہ مخالفت نہیں کریں گے. جبکہ شدت پسندی میں آ کے اختلاف رائے کی بنیاد پہ مخالفت کر لی جاتی ہے. اوکے. اور اس مخالفت کو اختلاف رائے سمجھا جاتا ہے کہ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. صحیح. تو اگر تھوڑا سا آپ اس سے سمجھا دیں ناظرین کے لیے، اختلاف رائے کیا ہے، مخالفت کیا ہے؟ اختلاف رائے یہ ہے کہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقے کو میں اختیار کیے ہوئے ہوں، دوسرے طریقے کو میرے سے بڑا کوئی اور عالم اختیار کیے ہوئے ہے. اگر میں اس کے سامنے اپنے طریقے کو بیان کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ مسئلے کو حل کریں گے تو بہتر ہوگا، تو وہ جو دوسرا بڑا عالم ہے وہ یہ تصور نہ کرے میری مخالفت کی جا رہی ہے. اگر اختلاف رائے کی بنیاد پہ آپ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو یہی اختلاف رائے آپ کے معاملات میں حسن عطا کرتا ہے. اگر یہ اختلاف رائے نہ ہو تو پھر فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری کیوں معرض وجود میں آئے؟ یہ اختلاف رائے کا حسن ہے نا.
ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہر انسان نے اپنی ذہنی فکر اور اس علم کی بنیاد کے اوپر رائے کو اختیار کرنا ہے جو اس نے حاصل کی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کی ہے. ذہنی سوچ ایک ارتقائی مراحل سے گزر کے ایک جگہ پہ پہنچتی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر اختلاف رائے معرض وجود میں آتا ہے. صحیح. تو اس اختلاف رائے کو لے کر چلا جائے, نہ کہ اسے مخالفت کے اندر تبدیل کیا جائے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے اختلاف رائے اس لیے کی جا رہی ہے کہ مجھ سے مخالفت ہے, اور مخالفت اس لیے تصور کی جاتی ہے کہ جو اختلاف رائے کو مخالفت تصور کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رائے اگر ایسی ہی برقرار رہی تو مجھے اپنے مقاصد کے حصول میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اوکے فائن. اچھا, یہ میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے تھوڑا کہ اس وقت ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے, ہمارا جو ایک کرپٹ سسٹم جسے آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس میں جو علماء ہیں جو بڑی پوزیشنز پہ ہیں آپ لوگوں کی طرح, وہ اپنا انپٹ کس طرح شامل کر سکتے ہیں, یعنی ان کا کردار کس طرح ہو سکتا ہے اس سسٹم کو بہتر کرنے میں, اور کیا علماء اس سسٹم کو سدھارنے کے لیے واقعتاً ان کی خدمات کارگر ثابت ہو سکتی ہیں, کیونکہ مطلب بہت زیادہ نظام جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے. ہم آئے دن جو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ابھی ایک سالو نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ اس میں محنت ضروری, اور کیا واقعی وہ محنت جو ہے نا وہ تین نشانے پہ لگے گا یا نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا یہ, اور لازمی طور پہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں آج بھی اخلاص پر مبنی دین کا علم سکھانے والے علماء کی پذیرائی ہے. لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ان کی بات کو صرف عبادات کے حد تک یا اخلاقیات کے حد تک رکھا جاتا ہے, اس سے آگے نہیں لیا جاتا. ان کی بات کو اس سے آگے تصور نہیں کیا جاتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر موقع ملے علماء ربانیین کو دین کی بات اچھے انداز سے کرنے کا اور معاشرے میں موجود اخلاقی گراوٹ کو ختم کرنے کے لیے اور دیگر معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لیے, تو ان کے کردار کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمیں اگر انہیں موقع دیں تو ایک باقاعدہ کمپین کے ذریعے سے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. خاص طور پہ سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ علماء کی کتنی پذیرائی ہے اور ان کو کتنا وقت ملتا ہے. اور ماہ رمضان میں ہم نے ماضی میں دیکھا دینی پروگرام کو کس طریقے سے سبوتاج کیا گیا, جس کے ذریعے دین سکھایا جانا مقصود ہے. رمضان کے مہینے کو نیلام گھر کے طور پہ اور انعامات اور اس طرح کی اشیاء جس بھونڈے طریقے سے دی جانے لگیں, تو وہ تو پھر مقدس مہینے کا استہزاء ہے. تو من حیث المجموع ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. تو یقینی طور پہ علماء بہت اچھے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, تو اس میں آپ کی کیا یہ رائے ہے کہ علماء کو سیاست کا رخ بھی کرنا چاہیے یا پھر دوسرا طریقہ جیسے ایک آپ کا طریقہ ہے؟ میں کسی زمانے میں علماء کی سیاست کا بڑا پرزور حامی تھا. اچھا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء کو مین اسٹریم پارٹیوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے, اور کیونکہ انہی مین اسٹریم پارٹیوں نے ہی آگے ملک کی باغ و دوڑ سنبھالنی ہے, تو ان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو تاکہ ان کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ڈیولپ ہو سکے جو کہ نقصان دہ ہو معاشرے کے لیے, قوم کے لیے, مذہب کے لیے. جب ایک مذہبی سیاسی جماعت معرض وجود میں آتی ہے اور اس کا تعلق کسی بھی خاص مسلک کے ساتھ ہوتا ہے, تو پھر ذہن میں یہ بات رکھیے کہ جب تک وہ دوسروں کو نگیٹ نہیں کرے گا وہ اپنی پولیٹکس خاص طور پہ مذہبی سیاست کو آگے جما نہیں پائے گا. صحیح. تو پھر اس سے معاشرے کے اندر نفرت زیادہ پھیلے گی اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں زیادہ نظر آئیں گی. ہم مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کو معاشرے میں کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ چلیں تو اس کا رزلٹ بہت بہتر نکلے گا. لیکن چونکہ مسلک کے حوالے سے یہ مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں تو پھر وہ اتحاد و اتفاق ہو نہیں پاتا, کیونکہ مسلک کے اعتبار سے جب مختلف معاملات پہ اختلاف رائے آتا ہے تو پھر اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے مخالفت کرنی پڑتی ہے, اور جب مخالفت شروع ہوتی ہے پھر آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے ہیں. تو پھر اس لیے
میرا ذرا پوائنٹ آف ویو اس معاملے کے اوپر دوسرا ہے کہ ہمیں نا پیور مذہبی سیاسی جماعت بنانے اور اس کے اندر کام کرنے کی بجائے مین اسٹریم پارٹیوں کے ساتھ الائے ہو کے دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے. یا پھر آپ نے اگر دین کا کام کرنا ہے تو ارسپیکٹیو آف اینی پولیٹیکل پارٹی آپ دین کا کام کریں, آپ کی ہر جگہ کے اوپر پذیرائی ہوگی انشاءاللہ. بہتر ہے, بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا, اور میرا سوال آپ کے جو ہے وہ والد صاحب سے متعلق ہے کہ ان کی جو شہادت ہوئی اور اس کے پیچھے ایک ظاہر سی بات ایک فتویٰ تھا, ایک بہت پاورفل فتویٰ, اس کے بارے میں چاہتا ہوں آپ کچھ بتائیں. دیکھیے, والد گرامی نے اسی لائبریری ہال میں 14 اکتوبر 2008 تمام مذہبی اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے سربراہان یا ان کے نمائندوں کی موجودگی میں ایک فتویٰ دیا. آپ نے سن کون سا بتایا؟ 2008. 2008, ٹھیک ہے. یہ ہے 14 اکتوبر 2008. ٹھیک ہے. یہاں پہ فتویٰ جاری ہوا خودکش حملوں کے حوالے سے, اور جس میں کیٹیگوریکلی اس بات کو بیان کیا گیا کہ پاکستان ایسے ملک کے اندر بالکل قطعاً جائز نہیں ہے, اور پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اسلامی ریاست کے اندر کوئی آپ دیگر ریاست نہیں بنا سکتے ہیں اس طریقے سے. تو اس کے نتیجے میں یہ فتویٰ براہ راست طالبان سمجھتے تھے, TTP تحریک طالبان پاکستان سمجھتے تھے کہ ہمارے اگینسٹ ہے, تو ان کی طرف سے پھر ڈاکٹر صاحب کے اوپر خودکش حملہ ہوا, جس میں والد گرامی اپنے 4 شاگردوں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا. اور پھر حکومت پاکستان نے, ریاست نے ان کے اس خدمات کو دیکھتے ہوئے بھی ترتیب انہیں ستارہ جرت اور حلال جرت کے اعزازات کے ساتھ نوازا, جو کہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے. اس سے قبل دادا جان مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ کے لیے بعد از وفات ستارہ امتیاز عطا کیا گیا, اور اس سال 23 مارچ میں مجھے بھی حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز دینی خدمات کے حوالے سے دیے جانے کا اعلان ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالی وصول کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب بڑی ماشاءاللہ آپ نے اچھی ایک نیوز سنائی ہے. تو اسی خوشخبری, اسی اچھی بات کے ساتھ ہم آج کی اس پوڈ کاسٹ اختتام کرتے ہیں, اور بہت شکر گزار ہیں آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, اور امید ہے کہ یہ آپ کا پیغام انشاءاللہ لوگوں تک جائے گا اور انشاءاللہ تبدیلی کا انشاءاللہ باعث بنے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی پوڈ کاسٹ میں, نئے مہمان, نئے موضوع کے ساتھ, اور کسی نئے شہر میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.